وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح موقف اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک شرک سے بچائے۔ دیکھیے شرک اصل چیز ہے، اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوت اٹھی ہے توحید کی، وہ اسی نقطے کے اوپر اٹھی ہے کہ دیکھو میرے بھائیوں، قوم کے لوگوں، شرک نہ کرو۔ اور صدیوں سے تمہارے عقائد کے اندر شرک آ چکا ہے، تمہارے اکابرین اسی شرک کو پھیلاتے رہے ہیں۔ ان کی نشاندہی کی ڈاکٹر صاحب نے ایمان خالص کے استعمال کے دوم کے اندر، تو اس طرح ایک سلسلہ چل پڑا تھا۔ لیکن دیکھیے شیطان بھی بڑی ظالم چیز ہے اور بہت ہی ایکٹیو ہے وہ۔ اس نے اسی وار کو پھر اس جماعت کے امیر کے اوپر کیا، اور محمد حنیف کے اندر یہ 2017 کے اندر عقیدہ بن گیا۔ پہلے اس کو لغوی معنی کہا کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اس کو حقیقی معنوں میں کہنا شروع کر دیا 2017 کے اندر، اور جو اس کو نہیں مانتا تھا اس کو جماعت سے نکال دیتے تھے۔ تو مجھے تو اس جماعت کے اندر 40 سال ہو گئے، الحمدللہ پوری طرح میں ایمان عقیدے کو سمجھ گیا ہوں۔ اور میں نے اس وقت دعوت اللہ شروع کر دی تھی بازاروں میں، بسوں میں، اللہ کی توفیق سے، جب مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ محمد حنیف کون ہے۔ وہ تو بعد میں ان سے رابطہ ہوا ہے قسم کا۔ تو ہم تو اللہ کی رضا کے لیے یہ معاملات کیے، شرک چھوڑا ہے، تعداد کو نہیں دیکھا، رسم و رواج کو نہیں دیکھا، کسی کی بڑی پگڑی کو نہیں دیکھا، کسی کے بڑے جبے اور اس کی مدرسے کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کی توفیق سے۔ تو ہم ان کی وجہ سے کیسے شرک کریں؟ پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر رہیں کیا وہاں اللہ کو ہم یہ کہہ کے جائیں ہماری چھوٹ سکتی ہے کہ محمد حنیف صاحب کہہ رہے تھے، جبکہ دعوت اٹھانے والے نے کھل کے بیان کیا ہے کہ یہ سجدہ شکر ہے، اور سارا خاندان وخروا لہو سجدہ، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور سارا خاندان شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ ہے سادہ سی بات۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انہوں نے اپنے والد صاحب کو بتایا جو وقت کے نبی اور جلیل القدر نبی ہیں، بہت علم والے نبی ہیں۔ اسی سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے تقوی کی اور ان کے بڑے علم کی تعریف کی ہے، یعقوب علیہ السلام کی۔ تو انہوں نے جو تعبیر بتائی ہے وہی تعبیر ہے 6 نمبر آیت کے اندر، اور بالکل وہ حق ثابت ہوئی، اور حرف بحرف سچی ثابت ہو گئی جب، تو سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہی چیز وہ امام بخاری نہیں بلکہ امام راضی لائے ہیں۔ آپ نے جو حوالہ دیا نا اس میں امام راضی کا حوالہ ہے کہ امام راضی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہ سجدہ شکر تھا اور مسجود اللہ تھا۔ باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو خوابوں کی تعبیر کا باب لائے ہیں اس میں انہوں نے اس سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ سجدے کو تعبیر کہتے ہیں، امام بخاری نے اس سجدے کا ذکر ہی نہیں کیا، اور تعبیر میں وہی الفاظ لائے ہیں جو یعقوب علیہ السلام نے کہے تھے 6 نمبر آیت کے اندر، اور پھر 100 نمبر آیت کو لائے ہیں، لیکن 100 نمبر آیت کا پہلا حصہ امام بخاری نے چھوڑ دیا ہے، دانستہ چھوڑا ہے انہوں نے، اور اس وجہ سے کیونکہ وہ بڑے فقیہ تھے، وہ جانتے تھے کہ اگر میں نے یہاں سجدے کا ذکر کیا تو یہ آگے جا کے یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کی طرف یہ لوگ پھیر دیں گے، لیکن ان کی انتہائی احتیاط کے باوجود یہ معاملہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے چاہ چکے چھوٹ دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے۔ دونوں چیزیں سامنے آئیں گی، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے، چاہے ایمان کا راستہ اختیار کریں چاہے شرک کا راستہ اختیار کریں، اسی میں امتحان ہے۔ باقی آپ تھوڑا سا تعارف بھی کرا دیجیے، اپنا نام بتائیے تاکہ میں آپ کو نام کے ساتھ ایڈ کروں۔ یہ میں نے ایک کتابچہ بھیجا ہے، آپ اس کو اگر کسی کیا نام ہے انٹرنیٹ والے سے جا کے نا، اگر جو ہوتے ہیں لیپ ٹاپ والے، انٹرنیٹ والے، فوٹو کاپی والے، ان سے اگر آپ جا کے پرنٹ نکلوا لیں پورا، پھر آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، اور پوری طرح پڑھنے کے بعد پھر ان سے گفتگو کریں، اچھے انداز سے کریں، تاکہ بھائیوں کیوں ضد میں آ گئے ہو، جب کہ یہ بات کھل چکی تھی، علم آ چکا تھا، اور موحد عالم دین نے اس کی تفسیر کر دی ہے، تو پھر کیوں تم نے یہ شرک اپنایا ہے؟ تو پھر اس کے بعد تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، چاہے دل تمہارا مانے یا نہ مانے، جتنا مرضی عمل کرو، اب تمہاری توحید ختم ہو گئی ہے۔ توحید جب ختم ہو جائے پھر پیچھے کچرا رہ جاتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو اب یہ معاملہ میں تو بہت سمجھاتا ہوں ان کو، میرے تو بڑے اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ، بہت ہی زیادہ، کتنے سینئر لوگ تھے، اب تو وہ مر بھی گئے ہیں، بالکل نئی جنریشن آئی ہے، ان میں سے زیادہ تر مجھے پرسنل نہیں جانتے، تھوڑے لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ بالکل شرک کے اوپر ڈٹ گئے ہیں۔ اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے مرنے سے پہلے،
ورنہ جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان جہنم کے حق ایندھن بن گیا وہاں یہ بھی بن جائیں گے. جہنم بہت بڑی خوفناک چیز ہے. اللہ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے.